كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ ایسا انسان بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہے جو دین اسلام کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ خوش نصیب اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو دین اسلام کا پیغام، جو دین اسلام کی دعوت پھر آگے پہنچاتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ کی 23 سالہ زندگی کو دیکھیں، اس 23 سالہ زندگی میں کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نہیں دے رہے، لوگوں کی تربیت نہیں کر رہے، حتیٰ کہ جب کوئی مسلمان ہوتا
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تو بیعت کے الفاظ میں یہ الفاظ، یہ وعدہ بھی شامل ہوتا کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور اس معاملے میں نہ شرمائیں گے اور نہ گھبرائیں گے۔ ہر وقت دین کی دعوت، دین کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے بیعت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیا کرتے، اور پھر ایک صحیح اور سچا مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام پر عمل کرنے کے بعد جو چیز اس کے دل میں اترتی ہے، اللہ کا قرآن، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ جب تک اسے آگے بیان نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر فوقیت دی، ساری امتوں سے زیادہ عزت اور عظمت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو عطا کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں اور تم سب سے آخری امت 70ویں امت ہو۔ لیکن تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو۔ جس طرح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اس کے نبی کی ذات ہے، آمینہ کے لال کی ذات ہے، اسی طرح امتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب آخری امت ہے، امت محمدیہ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم آئے سب سے بعد میں ہیں اور جائیں گے سب سے پہلے، یعنی امت آخری لیکن جنت میں داخلہ سب سے پہلے ہوگا، سب سے بہترین امت۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اس امت کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا اس آیت کے اندر، امت بنانے کا مقصد بیان کیا، اور پھر خیر امت کا لقب عطا کیا، کنتم خیر امہ، خیر امت کا لقب عطا کیا۔ اور یہ اعزاز ہے، یہ لقب ایک اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز مشروط ہے،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، پھر تم کو خیر امت کا گولڈ میڈل دیا جائے گا، پھر یہ اعزاز، یہ شیلڈ، یہ انعام، خیر امت کا لقب اس صورت میں ملے گا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو، اور یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ آج نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا انبیاء کے طریقے پر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ انبیاء یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب نے کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو۔ آج کتنے ہیں ہم سے جو اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے چچا، ماموں، خالو، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، باز کرتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو خطبہ جمعہ سننے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج کے خطبہ کے اندر ہم نے یہ سنا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اپنے اہل خانہ کو دعوت دیتے، اہل و عیال کو دعوت دیتے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب آمینہ کے لال علیہ السلام کو بھی یہی کہا، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے، توحید کی دعوت دیجیے، رسالت کی سنت کی دعوت دیجیے۔ آج ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، سارے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہماری اولادیں نمازوں سے محروم ہیں، آج ہماری اولادیں مسجدوں سے دور ہیں، آج ہماری اولادیں قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، آج ہماری نسلیں قرآن و سنت کے فہم سے دور ہیں، آج ہماری نسلیں انبیاء کے طریقے سے دور ہیں۔ ان کو یہ طریقہ کون سکھائے گا؟ ان کے والدین اور ان کے بڑے سکھائیں گے۔ پہلے بچے والدین کے پاس بیٹھا کرتے تھے، شام کو آ کر دادا کے پاس، نانا کے پاس، وہ پہیلیاں سناتے، کہانیاں سناتے، کہانی کے اندر دعوت ہوتی، اس پہیلی میں پیغام ہوتا۔ آج موبائل سے فرصت نہیں مل رہی، سوشل میڈیا سے فرصت نہیں مل رہی، انٹرنیٹ کی مصروفیت سے فرصت نہیں مل رہی، اور پھر انٹرنیٹ کی مصروفیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب جناب مریم ان کے پاس پھل دیکھے تو ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اتنا اچھے پھل، اتنا اچھا کھانا۔ میں تو کنڈی لگا کے گیا تھا باہر سے، دروازے بند تھے، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، تالا میں نے لگایا، کنڈی میں نے لگائی،
باہر سے از خود کر کے گیا، اس کے باوجود تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں سے آئے، سوال کیا جا رہا ہے وہ مقدسہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ پاکیزہ جناب مریم ہے، جن کے نام پر رب نے قرآن کی سورت اتاری، جن کو اللہ نے نبی کی ماں بنایا، جن کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، ان سے حضرت زکریا علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، بتاؤ یہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا آج ہم نے سوال کیا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے کہ یہ موبائل فون بیٹی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے یہ موبائل فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ لیپ ٹاپ کہاں سے آیا؟ یہ ٹیب کہاں سے آئی؟ کیا ہم نے کبھی سوال کیا ان سے کہ یہ ایپل کا فون، یہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اور یہ ٹیب جو استعمال کر رہے ہو بچوں، یہ کہاں سے آیا؟ اور تم دن رات نیٹ استعمال کرتے ہو، تمہیں نیٹ کون دے رہا ہے؟ تمہیں نیٹ مہیا کون کر رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی اولادوں سے پوچھا؟ جرت ہی نہیں کرتے ہم سوال کرنے کی۔ اتنے مہنگے موبائل بیٹا لے کے گھر آئے تو بیٹے سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ اگر آج ہم یہ سوال نہیں کرتے بیٹا کہاں سے یہ مہنگا موبائل لے کے آیا، بیٹی کہاں سے مہنگی موبائل لے کے آئی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کیا کریں، اولاد مانتی نہیں ہے بات۔ اب اولاد ہاتھ سے نکل گئی ہے، فیصلے ان کے اپنے ہیں، مرضیاں اپنی ہیں، زندگی ان کی اپنی ہے، پھر ساری زندگی والدین سسکتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کبھی والدین یہ نہیں پوچھتے ساری ساری رات یہ کس کے ساتھ تمہارے میسجنگ ہو رہی ہے اور یہ چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ کون سی تعلیم ہے جو تم ساری ساری رات بیٹھ کے موبائل پر اور اپنے لیپ ٹاپ پر اور کمپیوٹر پہ سیکھ رہے ہو۔ پھر اخبارات اور میڈیا اور ٹی وی چینل وہ کراچی کی بیٹی کی ماں کو عدالت کے اندر روتا ہوا دکھاتے ہیں، تڑپتا ہوا دکھاتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے بیٹی کو اپنے پسندیدہ شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی، اور ماں تڑپتی رہی، روتی رہی، بلکتی رہی، اس کی بیٹی نے ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ پھر یہ رزلٹ آتا ہے، پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں، پہلے ہم پوچھتے نہیں، بڑے خوش ہوتے، بڑا بیٹا میرا جی ماشاءاللہ پتہ نہیں بڑا کاریگر ہے جی، اتنے موبائل، بڑے ہائی موبائل اس کے پاس، بیٹی کو کبھی نہیں پوچھا۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت لقمان کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، باپ نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹوں کی، اور نصیحت اتنی پیاری ہے، نصیحت اتنی اچھی ہے، اللہ نے ایک باپ کی اپنے بیٹوں کی گئی نصیحت کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، میرے بیٹو نماز پڑھا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور اتنی پیاری نصیحت، اللہ نے اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر یہ جب تک فریضہ معاشرہ انجام دے، نیکی کا حکم معاشرہ دے، معاشرہ محفوظ ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع اگر والدین کرے تو گھر محفوظ ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع اگر محلے والے دیں تو محلہ محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی طبقہ، کوئی گھر، کوئی معاشرہ نہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نہ برائی سے منع کرتا ہے، سمجھ لیں وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے جو برائی پہ خاموش رہتا ہے، جو برائی پہ منع نہیں کرتا، برائی کو روکتا نہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، لیکن نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، اچھے کام کی بات کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ
قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے، میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ اچھے آدمی کی پہچان بتائی، اچھا آدمی کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اچھا آدمی اچھی کوٹھی والا نہیں، اچھا آدمی اچھے بنگلے والا نہیں، اچھا آدمی اچھی گاڑی والا نہیں، اچھا آدمی اچھی جائیداد والا نہیں، اچھا آدمی اچھے بینک بیلنس والا نہیں۔ قرآن نے اچھے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلاتا ہے، وہ اچھا آدمی ہے۔ ہم نے یہاں پر معیار بنا لیا، جس کی بڑی گاڑی ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑی زمین ہے، بڑا پیسہ ہے، وہ اچھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے یہ قدامت پسند ہے، یہ دقیانوس ہے، یہ اولڈ مائنڈ ہے، یہ پرانی ذہنیت ہے، یہ ترقی سے روکنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، یہ معاشرے کی فلاح و بہبود نہیں چاہتے، یہ مولوی، یہ ممبر، یہ محراب، اس پر گالیاں، اس پر طنز، اس پر تیر برسائے جاتے ہیں، لیکن بات انسانوں کے فیصلے کی نہیں، فیصلہ رب ذوالجلال کا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو نیک عمل خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، حج اور روزے کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، سود سے بچنے کی بات کرتا ہے، حیا کی بات کرتا ہے، فحاشی سے رکنے کی بات کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ شخص سب سے بہترین شخص ہے۔ ہم نے اچھے اور برے کا ایک معیار بنا لیا، لیکن اللہ کا جو معیار ہے وہ معیار ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو نیکی کرنے والے جتنا ثواب ملتا ہے، اور جو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کے لیے سہولتیں دیتا ہے، برائی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، اس کو برائی کرنے والے کی مانند ہی گناہ ملتا ہے۔ حدیث سے پاک الفاظ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر، جو نیکی کی دعوت دے، نیکی کی بات کرے، نیکی کی طرف بلائے، اس کو اس کی دعوت پر، اس کی تبلیغ پر جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کا بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، فلاح کی طرف بلائے، کامیابی کی طرف بلائے، جنت کے راستے کی طرف بلائے، صراط مستقیم کی طرف بلائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ نیکی کی دعوت دینے والے، یہ برائی سے منع کرنے والے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، اولئک هم المفلحون، رب کا اعلان یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ ہیں۔ فلاح ان کے لیے ہے، کامیابی ان کے لیے ہے۔ یہ نیکی کا کام کرنا، یہ نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف لوگوں کو لانا، برائی سے منع کرنا، اس کا ثواب، اس کا اجر صدقہ کرنے کی طرح ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے کہنے پر کوئی نمازی بن گیا، آپ کے کہنے پر کسی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، آپ کے کہنے پر کسی نے سنت پر عمل شروع کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے امیر بھی بنائے، اللہ نے غریب بھی بنائے، مالدار بھی بنائے، صاحب حیثیت و صاحب ثروت بھی بنائے، لیکن ایک تاجر ہے، ایک مالدار ہے، وہ نیکی کے کاموں میں پیسہ لگا رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ مسجدیں بھی بنوا رہا ہے، مدرسے بھی بنوا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، مال کے ذریعے نیکی کما رہا ہے، تو غریب لوگ بھی آج بھی پہلے بھی موجود تھے۔ غریب صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تاجر، یہ مالدار، یہ سرمایہ دار اجر میں، ثواب میں، نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے، مال خرچ کر کے آگے بڑھ گئے، مال دے کے آگے بڑھ گئے، صدقہ کر کے آگے بڑھ گئے، خیرات کر کے آگے بڑھ گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی بات سنی تو غرباء کی بات سننے کے بعد پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں آپ خرچ کر سکیں، آپ کے پاس دولت نہیں آپ سخاوت کر سکیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں اس طرح کے نیکی اور اجر کو پانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے غریب کے لیے یہ نسخہ بتا دیا، خوشخبری دے دی ہے اس ایک غریب کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دو، تمہاری طرف سے اللہ اس کو صدقے میں بدل دے گا۔ برائی سے منع کرو کسی کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایک کامیابی کا معیار ہم طے کرتے ہیں، ایک کامیابی کا معیار رب ذوالجلال نے طے کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ انسان باسیت انسان خسارے میں ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے کے سارے انسان باسیت انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اس خسارے سے نکلنے والا کون ہے؟ اس خسارے سے بچنے والا کون ہے؟ نفع کی طرف آنے والا کون ہے؟ کون سا طریقہ، کون سا ذریعہ، کون سا راستہ جس کو اپنا کے اختیار کر کے انسان خسارے سے بچ جائے، نفع میں آ جائے، نفع والا بن جائے، منافع والا بن جائے۔ آج ہم دنیا کی تجارت کے لیے سوچتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے ہمیں نفع ملے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے فیکٹری کے اندر نفع ہو، ریڑھی کے اندر نفع ہو، چھابڑی میں نفع ہو، دکان میں نفع ہو، تجارت کے اندر نفع ہو، منڈی کے اندر نفع ہو، کون سا کاروبار کرے، کون سا طریقہ اختیار کرے۔ اس کے لیے کنسلٹنسی لیتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کی رائے لیتے ہیں، اس کے لیے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر جو طریقہ بتایا، قرآن کے اندر جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رب ذوالجلال نے نفع پر آنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جو راستہ طریقہ بتایا وہ سب سے بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر حق بات کو آگے پہنچاؤ، نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس طریقے کو اپناؤ۔ کیا ہوگا؟ تم نفع والے بن جاؤ گے، فائدے والے بن جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے، نقصان زدہ لوگوں سے نکل کر نفع والوں میں شمار ہو۔ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے
حکموں کی اس کو آگے پہنچانے کی۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کا دین آگے پہنچاؤ، لوگوں تک بات کرو۔ اور جو اللہ کا دین آگے پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، چند دن آ کر الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، واپس لوٹے، اپنی برادری قبیلے والوں کے پاس گئے، ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی۔ بڑی بھوک کی شدت ہے، دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے کہا ابو امامہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم حرام کھا رہے ہو، تم خون کھا رہے ہو، خون پی رہے ہو، یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے لگتا ہے ابو امامہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو تبلیغ کی، اسلام کی بات بتائی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ گرمی کی شدت، بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو پانی کے 2 گھونٹ پلا دو، پیاس کی شدت ہے، گرمی بہت زیادہ، باہر سے اتنی تپش سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، کھانا بھی نہیں دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، وہ سر کے نیچے رکھی، لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی، ایک دودھ کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا جس کے اندر شہد ڈالا ہوا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا لذیذ دودھ، اتنا مزیدار دودھ میں نے نہ زندگی میں کبھی پہلے پیا نہ اس کے بعد کبھی پیا۔ خواب کے اندر سوتے ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، ان کی مدد کی گئی، ان کی بھوک کی وجہ سے، ان کی پیاس کی وجہ سے۔ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگ آئی تو پھر ان کے کچھ خیر خواہ آئے، انہوں نے کہا اتنا ظلم نہ کرو، اس شخص کو کھانے کو دو، پینے کو دو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھوک بھی نہیں، مجھے پیاس بھی نہیں۔ کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، کپڑا اٹھا کے دکھاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے برادری قبیلے کے لوگ دیکھتے ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے بڑا ہوا تھا۔ اللہ پھر نیند میں کھلاتا ہے، اللہ نیند میں پلاتا ہے جو اس کی بات کرتے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس کا اور اس کے محبوب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے، گھروں میں بھی مدد کرتا ہے، مسجدوں میں بھی مدد کرتا ہے، مدرسوں میں بھی مدد کرتا ہے، ہر جگہ پر پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ، اس لیے اللہ ان کا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برساتا ہے، ان پر پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سارے نیکی کے کام کرنے، برائی سے بچنے اور پھر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا بنا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے، ایک شخص کو دیکھا، اس کا تہمت اس کے ٹخنوں کے نیچے ہے، اسی حالت میں موت اور زندگی کی کشمکش میں شدید زخمی حالت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ اس حالت میں بھی کہا اب یہ اس چادر کو، اس تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی نیکی کا حکم نہیں چھوڑا، برائی سے منع کرنا نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی
یہ سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔